اعتبار سے کریں کہ وہ قابل قبول ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت فرماتے ہیں جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب تک انسان بدعت کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر اپنی توباؤں کو قبولیت تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو دین میں بدعت سے اعراض کیجیے، دنیا میں آپ تبدیلیاں کیجیے جو کرنا ہے، ایجادات انوینشن ڈسکوریز کیجیے، دین میں کوئی بدعت نہیں، دین میں کوئی ایجاد کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کچھ لوگ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، حکم ہوگا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو ان کو۔ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، اللہ کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبہ، کر کر کے چور ہو چکے، تھکے ہوئے دکھیں گے عمل کر کے سے، لیکن حکم ہوگا تصلی نارا حامیہ، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ وہ عمل رسول اللہ اور ان کے نبی کے طریقے پہ نہ ہوا ہوگا۔ تھکے تو ہوں گے عمل کر کر کے بہت، تو یاد رکھیے سنت رسول کی مخالفت یا رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ اختیار کرنا، یہ تمام بہت سخت گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور آج جو ہے یہ گمراہی ہمارے اس میں ایسی گھر کر چکی ہے کہ پیدائش کی بدعتیں، نکاح کی بدعتیں، میت موت کی بدعتیں، کسی کے پاس آنے اور جانے کا معاملہ ہو، نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی بدعتیں، ہر معاملے مسلمان نے کوئی شعبہ نہ چھوڑا جہاں بدعت ایجاد کی ہو۔ دنیا میں اگر وہ بدعتیں کرتے تو جس میں اجازت بھی تھی وہاں تو انوینشن اور ڈسکوریز چھوڑ دی اور دین کے اندر ایجادات شروع کر دی۔ جہاں فکر کا حکم ہے وہ دنیا ہے، جہاں ذکر کا حکم ہے وہ دین ہے، تو جہاں ذکر کرنا تھا دین کا صرف وہاں فکریں شروع کر دی، اور جہاں فکر کرنا تھا دنیا میں وہاں جو ہے کیا کیا، ذکر شروع کر دیا۔ صرف دنیا میں تو رکھ لیا سب چیزوں کو اور دین میں فکر کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ایسے کے بدلے ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا۔ میرے کو لگتا ہے یہ حدیث ایسی نہیں، ایسی ہونا چاہیے تو بہت مزہ آتی تھی۔ تو کیا دین ہمارے اور آپ کی منمانی مرضی سے چلتی ہے یا چلتا ہے یہ شریعت؟ تو ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے۔ تو یہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑی قباحت ہے، بہت بڑی بیماری ہے، یہ امت کے توباؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں، حوض کوثر سے ہکالے جائیں گے۔ رسول اللہ کی آخری وصیت اور جو ڈر کا اظہار آپ نے کیا وہی تھا دین میں بدعت مت ایجاد کرنا۔ اللہ کی کتاب میرے ہرسی کو اور رسول اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی، جو ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کرے گا وہ مردود کر دی جائیں گی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بہرحال آگ ہوگا۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں اب ہم کو یہ طے کرنا ہے، چاہے کوئی معاملہ زندگی کا شعبہ ہو، ہر معاملے اگر سنت کو لا لے تو بدعت خود بخود نکل جاتی ہے۔ سنت جب کم ہوتی ہے تو بدعت داخل ہوتی ہے، جب سنت بڑھتی ہے بدعت نکل جاتی ہے۔ تو ہر معاملے میں سنت کو اپنے اوپر لازم اور فرض جانے، اس پہ انشاءاللہ جب ہم عمل کریں تو انشاءاللہ یہ بدعتیں ہمارے دین جو ہے زندگیوں سے نکلتی جائیں گی۔ لیکن اگر ہم نے سنت کو ترک کر دیا تو یہ بدعتیں ہمیں داخل ہوتے جائیں گی۔ یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسپیس خلا نہیں ہوتی، کوئی چیز آتی تو کوئی چیز جاتی ہے، کم از کم کچھ نہیں تو ہوا ہوتی ہے۔ تو سنت جب جائیں گی تو کچھ نہ کچھ تو آئیں گا، وہ بدعتیں آئیں گی۔ تو لہٰذا سنتوں کو ہمیں اٹھانا ہے، رفع کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر سنت کو، کسی سنت کو چھوٹا بڑا سمجھ کے بالکل بھی اللہ کے لیے چھوڑیے مت۔ ہاں یہ کہہ سکتے عمل اور اجر کے اعتبار سے اس میں زیادہ اور کم ہے، لیکن یہ چھوٹی سنت، وہ بڑی سنت، یہ فلاں، ایسا مت کیجیے۔ سنت سنت ہوتی ہے، اس کو تھام لیجیے۔ اس سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت وہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں رکھنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں دین کا، دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم، ضروری اور فرض جانے، اس طریقے کو اپنائیں، اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہم کریں گے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ عزیز کچھ نہ ہو دنیا میں جو کچھ ہو آخرت میں ضرور سرخرو ہوں گے، اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور خوب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا، چاہے پھر تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر بدعت کر کے خوب عمل بھی کریں گے تو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنا ہی عمل کرو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اپنے اعمال کو قبولیت تک پہنچانا ہے، اپنی دعاؤں کو، تو سنت کو تھامیں، ان بدعتوں کو زندگی سے نکالیں، انشاءاللہ عزیز ہمیں کامیابی ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں، ہمیں سنتوں کا متبع